أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 61. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر، فادع لنا ربک، تو اپنے رب سے دعا کر، یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما، اس میں سے جو تنبت الارض، اگاتی ہے زمین، من بقلها، اس کی سبزیوں سے، وقثائها، اور اس کی ککڑیوں سے، وفومها، اور اس کے لہسن سے، وعدسها، اور اس کی مسور سے، وبصلها، اور اس کے پیاز سے. قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون، کیا تم تبدیلی چاہتے ہو، الذی، اس چیز کی، ہوا ادنا، جو کمتر ہے، بالذی، اس چیز سے، ہوا خیر، جو بہتر ہے. اہبطوا مصر، تم اتر جاؤ کسی شہر میں، فإن لکم، پس بے شک تمہارے لیے، ما سألتم، جو تم نے سوال کیا. دہرا لیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر، فادع لنا، بس تو دعا کر ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما، اس میں سے جو، تنبت الارض، اگاتی ہے زمین، من بقلها، اس کی سبزیوں سے، وقثائها، اور اس کی ککڑیوں سے، وفومها، اور اس کی گندم سے، وعدسها، اور اس کی دالوں سے، وبصلها، اور اس کے پیاز سے. قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون، کیا تم تبدیلی چاہتے ہو، الذی، اس چیز کی، ہوا ادنا، جو کمتر ہے، بالذی، اس کے بدلے میں، ہوا خیر، جو بہتر ہے. اہبطوا مصر، تم اتر جاؤ شہر میں، فإن لکم، بس بے شک تمہارے لیے، ما سألتم، جو تم نے سوال کیا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. یہ واقعہ بھی میدان تیہ کا ہے.
صحرائے سینا کا یہ واقعہ ہے۔ جب اس قوم کو ضرورت پڑی سائے کی، اللہ کریم نے بادلوں کی صورت میں سایہ دے دیا۔ کھانے کی ضرورت پڑی، نہ چولہا جلانے کی ضرورت، نہ برتن اکٹھے کرنے کی ضرورت، بنا بنایا من اور سلوہ نازل کر دیا۔ پانی کی ضرورت پڑی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، پتھر پہ اپنا عصا مارا، 12 چشمے پھوٹ پڑے، پانی کی ضرورت بھی پوری ہو گئی۔ اب چاہیے کیا تھا؟ چاہیے تو یہ تھا اللہ کا شکریہ ادا کرتے اور صبر کرتے۔ کس قدر یہ ناشکری قوم اور کس قدر بے صبری قوم کہنے لگی لن نصبر علی طعام واحد، تو یہ کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ احسان یاد کروایا، فرمایا کہ وَإِذْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب قُلْتُمْ، تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ صبر کا یہاں پہ کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو روکنا، اپنی خواہش کو، اپنے اس فطری تقاضے کو روک لینا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے، اسے صبر کہتے ہیں۔ علماء نے بعد میں اس کی پھر 3 تقسیمیں کی کہ صبر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ الصبر علی الطاعات، فرما برداری کے کاموں پہ صبر، والصبر علی المعصیہ، نافرمانی سے رکنا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری پہ صبر، نافرمانی سے رکنا اس پہ صبر، اور مصیبت اور پریشانی اس میں صبر۔ یہ 3 طرح کا صبر ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو روک لینا، اپنی خواہشات کو مار لینا، کنٹرول کر لینا۔ اب انسان ایک ہی طرح کی چیز کھاتا رہے نا، وہ کتنی اچھی ہو، یہ فطری بات ہے کہ انسان کے دل میں تھوڑی سی اس کی قدر کم ہو جاتی ہے، اکتاہٹ سی ہو جاتی ہے۔ اب خواہش تو یہ تھی کچھ اور بھی ملے، لیکن یہ چاہیے تھا یہ صبر کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے ان کو سزا ملی ہوئی ہے، انہوں نے صحرائے سینا میں بھٹکنا ہے، کسی شہر کسی بستی میں یہ داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ پہلے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی یہ قوم کر چکی ہے۔ انہیں چاہیے تھا کہ یہ جو ان کے اندر یہ فطری تقاضا ابھر رہا ہے اور یہ خواہش ابھر رہی ہے، کچھ اور بھی ہونا چاہیے، اس کو کنٹرول کریں۔ بیٹھے بٹھائے تمہیں کھانا مل رہا ہے، بیٹھے بٹھائے تمہیں پانی مل رہا ہے، نہ کوئی محنت، نہ مشقت، نہ کوئی تغدو، نہ کوئی دوڑ، پھر بھی تم صبر نہیں کر رہے۔ اب تمہیں اس پہ صبر کرنا چاہیے تھا اور اپنی خواہشات کو روکنا چاہیے تھا، لیکن یہ بے صبری قوم اپنی خواہشات کو روک نہ سکی۔ کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد، اے موسیٰ ایک ہی کھانے پہ ہم سے تو صبر نہیں ہوتا۔ کھانا کیا تھا؟ کچھ یاد ہے؟ نمبر 1 من، نمبر 2 سلوہ۔ کتنی چیزیں تھیں؟ 2 چیزیں تھیں، لیکن یہاں پہ کیا کہا گیا؟ علی طعام، کھانے پر، واحد، واحد کسے کہتے ہیں؟ ایک کو۔ ایک کھانے پر ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ کھانے تو 2 تھے، انہوں نے ایک کیوں کہا؟ اس کا جواب یہ ہے، اس وجہ سے کہا کہ دن رات میں ایک ہی طرح کے 2 کھانے آ رہے تھے، دن اور رات میں ایک ہی طرح کے 2 کھانے آ رہے تھے، تو لہذا ان دونوں کو انہوں نے ایک ہی شمار کیا کہ ایک ہی طرح کا کھانا آ رہا ہے، اس لیے انہوں نے ایک کہا۔ علی طعام واحد، ایک کھانے پر ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ فادع لنا ربک، لہذا تو اپنے رب سے دعا کر۔ کیا کر؟ دعا۔ اللہ اکبر۔ چلو اتنا تو عقیدہ بن گیا
کہ دعائیں اللہ ہی سنتا ہے اور رزق کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا یہ تو اثر ہوا، ان کو یہ معلوم پڑ چکا تھا یہ فرعون یا دوسرے تیسرے یہ گدی والے، یہ کرنی دھرنی والے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ مسند احمد کی ایک حدیث مجھے یاد آئی کہ ایک شخص ایک کافی لمبا سفر کر کے نا گھر میں آیا، گھر میں جب پہنچا تو اپنی بیوی سے پوچھنے لگا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے۔ اچانک بچوں کے رونے کی آواز آئی، بچے رو رہے ہیں، پہلے ماں سے لپٹے تھے، اب آ کے باپ کے قدموں میں گر پڑے ہیں اور قدم تھام رہے ہیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے۔ باپ تو پھر باپ ہوتا ہے، بچوں کا تو کہاں پہ اس سے دیکھا جاتا ہے، بچوں کے لیے تو بیچارہ دن رات محنت کرتا ہے۔ آخر اس کا بھی ایک جگر تھا، جگر پھٹ گیا یہ منظر دیکھ کے، اس سے رہا نہ گیا اور وہ جنگلوں کی طرف نکل گیا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اب پیچھے کون بچا؟ بچے اور ان کی ماں بچی، بچے اور ان کی ماں بچی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ماں کا جو دل ہوتا ہے وہ باپ کی نسبت اور زیادہ نرم ہوتا ہے۔ اب وہ ترکیبیں سوچنے لگ پڑی کہ میں ان بچوں کو چپ کرواؤں تو کیسے کرواؤں۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب سوچی کہ آگے میں جب بچے روتے ہیں نا تو گھر میں کچھ آتا ہے، میں چکی کو صاف کرتی ہوں اور میں تنور کو جلاتی ہوں۔ جب بچے یہ منظر دیکھتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے اب کچھ نہ کچھ آئے گا، کچھ نہ کچھ چکی میں پیسا جائے گا اور روٹی پکائی جائے گی، کچھ نہ کچھ ملے گا۔ بچوں کو تسلی ہو جاتی ہے، بچے چپ کر جاتے ہیں۔ ہم بھی کھلونے لے کے دے دیتے ہیں نا بچوں کو دل بہلانے کے لیے کہ بچے خاموش ہو جائیں، چپ کر جائیں۔ اس نے بھی یہی کیا دل بہلانے کے لیے، بھاگتی ہوئی گئی۔ حدیث کے الفاظ ہے فقامت الی الرحا، وہ چکی کی طرف گئی، اس نے اس کو اچھی طرح صاف کیا۔ اب بچوں کو تھوڑی تسلی ہو گئی، لگتا ہے کچھ آئے گا، چکی میں پیسا جائے گا۔ اب اس نے دوسرا کیا کام کیا، گھر میں کچھ لکڑیاں تھیں وہ تنور میں ڈالی اور آگ بھی جلا دی۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں اس نے آگ بھی روشن کر دی۔ اب بچوں کو تھوڑی اور تسلی ہو گئی، بچے چپ کر گئے کہ اب روٹی پکے گی۔ حدیث کے الفاظ ہے اب آگے جو ہے نا وہ عورت پھر پریشان ہو گئی کہ جو میرے پاس تھا وہ تو میں نے کر لیا، اب نہ آٹا ہے نہ پکانے کے لیے کچھ ہے، اب کیا کروں؟ اس اللہ والی نے کیا کیا؟ یہ حدیث آپ بھی یاد کر لیں، جب بھی ضرورت پڑے آپ بھی کامل ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ کام کر لیا کریں۔ وہ عورت آئی اور مصلے پہ کھڑی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ سے اس قدر مضبوط کال ملائی، اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرما، ایسا توکل عطا فرما۔ کتنا یقین تھا اللہ پہ۔ حدیث میں جو الفاظ ہے نا، دو الفاظ مجھے ملے، دو لفظ مجھے ملے، اس نے صرف دو لفظ بولے ہیں، کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں۔ اس نے کہا اللہ جو میں کر سکتی تھی وہ تو میں نے کر لیا، اللہم ارزقنا، اے اللہ ہمیں رزق دے دے۔ کتنے لفظ ہیں؟ اللہم ایک اور ارزقنا دو، اللہم ارزقنا یہ دو لفظ بولے ہیں۔ ابھی مصلے پہ کھڑی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا مضبوط اس عورت کا رابطہ ہوگا، یہ اتنے جملے کہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَنَظَرَتْ فَإِذَا الْجَفْنَةُ قَدْ امْتَلَعَتْ، جب ہی اس نے نگاہ ہٹائی، نگاہ چکی پہ ڈالی، اللہ کریم نے پوری چکی کو آٹے کے ساتھ بھر دیا تھا۔ فَنَظَرَتْ، یہ مسند احمد کے الفاظ ہیں، فَنَظَرَتْ، جب ہی اس نے دیکھا، فَإِذَا الْجَفْنَةُ قَدْ امْتَلَعَتْ، جب ہی اس نے دیکھا میرے اللہ نے ساری چکی کو آٹے کے ساتھ بھر دیا۔ اب خوش ہو گئی، اللہ نے آٹے کا انتظام تو کر دیا، اب میں روٹی پکاؤں گی۔ آگے تو میں نے دل بہلانے کے لیے یہ لکڑیاں جلائی تھی تھوڑی، اب آٹا آ گیا ہے،
اب میں روٹی پکاؤں گی لہذا تنور کو اور زیادہ لکڑیوں سے بھر دوں تاکہ روٹی پکانے کے لیے گرم ہو جائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَذَهَبَتْ إِلَى التَّنُّورِ، وہ عورت تنور کی طرف گئی، فَوَجَدَتْهُ مُمْتَلِئَةً، اللہ کریم نے پورے تنور کو روٹیوں کے ساتھ بھر دیا تھا۔ لفظ کتنے بولے؟ کیا کیا؟ پھر بولے اللہم ارزقنا۔ کون دیتا ہے رزق؟ اللہ رب العزت۔ اللہ اکبر۔ اب اس نے روٹیاں بھی اتاری، بچوں کو بھی کھلائی، ادھر سے وہ بیچارہ روتا ہوا جنگلوں سے واپس آیا، کچھ انتظام ہوا، اس نے کہا میرے اللہ نے تو رحمتیں کر دی ہیں، یہاں تو لہریں بہریں ہو گئی ہیں۔ کھانا کھایا، اب وہ بندہ بڑا خوش، وہاں سے اٹھا اور بھاگتا ہوا نبی علیہ السلام کے پاس گیا۔ اللہ کے نبی آج میرے گھر یہ معاملہ پیش آیا ہے، اتنا آٹا نکلا ہے، اس قدر خود بخود روٹیاں لگتی جا رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ اس تنور کا کیا معاملہ ہے؟ اس میں سے تم نے سارا آٹا نکال دیا یا کچھ باقی ہے؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو برکتوں والا آٹا تھا، ہم نے کپڑے کے ساتھ سارا آٹا صاف کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اپنے ہاتھوں سے چکی نہ روکتے اور سارا آٹا صاف نہ کرتے، لم تزل تدور الی یوم القیامہ، قیامت تک وہ چکی چلتی رہتی، اس سے آٹا نکلتا رہتا۔ لفظ کتنے تھے؟ کیا تھے؟ مانگا کس سے تھا؟ اللہ سے۔ تو رزق اللہ ہی دیتا ہے، کوئی بابے شابے کرنیاں درنیاں کچھ نہیں کرتی۔ اگر کسی بندے کے اختیار میں ہوتا تو یہ قوم کہتی موسیٰ ہمیں تو ہی دے، نہیں موسیٰ دعا کر۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کسی نیک بندے سے دعا کروائی جا سکتی ہے۔ قوم بار بار تو دعا کروا رہی ہے موسیٰ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی نیک تھے نا، تو یہ وسیلہ درست ہے، جائز ہے، ہم مانتے ہیں۔ کسی اللہ کے ولی کو یہ کہنا درست ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں، اولاد کی، کاروبار کی، جنت کی، بخشش کی۔ تو فرمایا کہ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، یخرج لنا مما تنبت الارض، یخرج، اخرج یخرج وہ نکالے، خرج یخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، اخرج یخرج نکالنا، وہ نکالے ہمارے لیے مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، آسمانوں سے پکا پکایا تیار سارا کچھ مسالوں کے ساتھ آ رہا تھا، نہیں صبر کر سکے، کہتے ہمیں وہ چاہیے جو زمین اگاتی ہے۔ غلامی میں ایک عرصہ گزارا تھا نا، وہ غلامی والا ذہن ابھی بھی نہیں گیا۔ وہ پرانے وقتوں میں یہ کیا کرتے تھے، یہ جو بڑے لوگ ہوتے تھے، یہ جو کمی اور کمزور اور مزدور دار طبقہ، اس سے یہ فصلیں ابھی بھی یہی چلتا ہے، اگوانا اور کاشتکاری کروانا اور ان سے محنت کروانا۔ تو ان کے ذہن میں تھا ہم پہلے بھی یہی کر کے آئے ہیں، وہ غلامی والی باتیں ابھی بھی نہیں آئی گئی۔ وہ چودھریوں کی طرح اور بڑے لوگوں کی طرح پکا پکایا مل رہا تھا، ان سے نہیں رہا گیا، کہا ہمیں وہی چاہیے جو زمین اگاتی ہے، ہم خود اگائیں، کاشتکاری کریں۔ مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، من بقلھا، بقل کا بعضوں نے ترجمہ کیا ہے ساگ، لیکن یہ ساگ ایک ہی معنی کی قید لگا دینا یہ درست معلوم نہیں ہوتا، بلکہ سبزیاں، بقل سبزیاں، بلکہ جو ساتھی سعودی عرب میں یا عرب ملک میں رہ کے آئے ہیں وہ جانتے ہوں گے، بقالہ اسے کہتے ہیں، یہ جو بڑا سٹور ہوتا ہے نا جہاں پہ یہ ہریالی سبزی وغیرہ ہے نا، اسی کو بقالہ کہا جاتا تھا، تو اسی سے ہی بقل، بقالہ، بقلیہا، سبزیاں، ہمیں سبزیاں چاہیے۔ وَقِثَّائِهَا، یہ کھیرے وغیرہ، یہ اللہ کا بھلا کرے، یہ ترے، یہ ککڑیاں وغیرہ، یا جو سبزی جو کچی کھائی جا سکے وہ اس سے مراد ہو سکتی ہے۔ وَقِثَّائِهَا، اس کی ککڑی۔ وَفُومِهَا، فوم کے دو معنی کیے، ترجمہ جب میں نے خود کیا تھا تو معنی اور کیا تھا، اور جب میں نے دہرائی کروائی تھی تب معنی اور کیا تھا۔ فوم کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک اس کا معنی کیا گیا ہے گندم، کیا معنی کیا گیا ہے؟ گندم،
وہ بھی زمین سے اگتی ہے۔ دوسرا معنی اس کا کیا گیا ہے اپنا لہسن، کیا لہسن کو ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ تھوم، فوم، فومیہا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو زبانیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں یہ آتی جاتی رہی اور ٹرانسفر ہوتی رہی نا، تو یہ اسی کے وزن پہ ہے، تھوم، فوم، ٹھیک ہے، فومیہا۔ تو لہذا اس سے مراد یہ لہسن لیا گیا ہے اور اسی معنی کو زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ وعدسیہا، عدس کا معنی تو مسور کی دال ہے، لیکن بعضوں نے اس سے ساری دالیں مراد لی ہیں۔ وبصلیہا، اور اس کا پیاز۔ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ کچھ اگائیں۔ اللہ اکبر۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم تبدیلی چاہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ یہ بھی ایک قوم تھی نا جسے تبدیلی چاہیے تھی، ہمارا بھی تبدیلی نے بیڑا گرک کر کے رکھ دیے۔ اتستبدلون، ترجمہ یہی ہے، تستبدلون۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا نا، الف سین تا جس میں بھی ہوگا نا شروع میں، اس میں طلب کے، مانگنے کے معنی ہوں گے۔ استبدلا یستبدلو سے تستبدلو، تبدیلی مانگتے ہو تم، تو انہوں نے بھی تبدیلی مانگی تھی۔ الذی ہوا ادنا، اس کے بدلے میں جو کمتر ہے، بالذی ہوا خیر، اس کے بدلے میں جو بڑا ہی بہتر ہے۔ بہتر کے مقابلے میں نلائکو تم کمتر چیز مانگتے ہو، یہ کس قسم کی تم تبدیلی مانگ رہے ہو؟ قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون، کیا تم تبدیلی مانگتے ہو، الذی، اس چیز کے بدلے میں، ہوا ادنا، جو کمتر ہے، بالذی ہوا خیر، اس کے مقابلے میں جو بہتر ہے۔ بہتر کیا ہے؟ جو آسمان سے نازل ہو رہا ہے، اس کے مقابلے میں تم مانگ کیا رہے ہو؟ جو زمین سے اگ رہا ہے، جو کمتر ہے۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ جو زمین کی یہ کاشتکاری یا یہ جو ہل وغیرہ سے یہ زمین بوتے ہیں، یہ کام کمتری والا ہے۔ یہ کون سا کام ہے؟ کمتری والا۔ ہوا ادنا، قرآن نے کہا یہ کمتری والا ہے، یعنی یہ گھٹیا کہہ لیں یا ہلکا ترین کہہ لیں۔ تو کیا، اب یہاں پہ سوال ہے، کیا یہ واقعتاً کاشتکاری یا یہ زراعت کا پیشہ کمتری والا ہے؟ اس کا جواب، اس کی وضاحت ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے کہ ٹائم زیادہ اوپر نہ چلا جائے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی کھانے پر، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما، اس میں سے جو تنبت الارض، اگاتی ہے زمین، من بقلہا، اس کی سبزیوں سے، وقثائہا، اس کی ترکاریاں، اس کی اپنا ککڑیوں سے، وفومیہا، اور اس کی لہسن تھوم سے، وعدسیہا، اور اس کی دالیں، مسور کی دال، وبصلیہا، اور اس کے پیاز سے۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون، کیا تم تبدیلی مانگتے ہو، بدلنا چاہتے ہو، الذی، اس چیز کو، ہوا ادنا، جو کمتر ہے، بالذی ہوا خیر، اس کے مقابلے میں جو خیر ہے، جو بڑی بہتر ہے، بہتر کو تم گھٹیا اور کمتر سے تبدیل کرنا چاہتے ہو۔ باقی ترجمہ ہم نے کچھ آگے مزید بھی کیا تھا، یہ بھی تو مثلاً، اگر تم چاہتے ہو تو شہر میں اتر جاؤ، پھر وہ کون سے شہر میں اترے، کس شہر میں اترنے کا حکم دیا تھا، اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ نماز کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی تھی، سورۃ الفاتحہ کا مسئلہ ہم نے بیان کیا کہ امام ہو، مقتدی ہو، اکیلا ہو، اکٹھے ہو، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، کوئی بھی نماز، کوئی بھی رکعت سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ اور یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت کیا تھا۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد جو مسئلہ ہے وہ ہے آمین کا۔ کس کا؟ آمین کا معنی ہوتا ہے اے اللہ دعا ہماری قبول کر لے،
حیرانگی ہوتی ہے کہ اکثر لوگ اس کو دعا بھی مانتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الدعاء، دعا کی صورت، باقی دعاؤں کے بعد آمین کہتے ہیں، لیکن اس صورت کے بعد جو آمین ہے اس کے منکر پتہ نہیں کیسے بن جاتے ہیں۔ حالانکہ اس پہ احادیث بھی بے شمار ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی کہ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے تو اونچی آواز سے آمین کہتے۔ اسی طرح وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آمین کہی اونچی آواز سے، تو میں نے سن لی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا امن الامام فامنوا، امام جب آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اونچی آواز میں جب امام سورۃ الفاتحہ پڑھے گا اور آمین کہے گا تم بھی آمین کہو۔ آگے جو الفاظ ہیں فرمایا انہ من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ کریم سارے کے سارے معاف فرما دیں گے۔ اللہ اکبر، کیونکہ فرشتے بھی سورۃ الفاتحہ سنتے ہیں، آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے۔ امن بن الزبیر، عبداللہ بن زبیر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نواسے ہیں، حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، ان کی پرورش بھی نبی علیہ السلام کے گھر میں ہوئی۔ ان کے متعلق آتا ہے امن بن الزبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر نے آمین کہی، ومن وراءہ، اور جتنے پیچھے لوگ تھے سب نے بھی آمین کہی، وَإِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً، ان کی آمین سے پوری کی پوری مسجد گونج اٹھی، پوری کی پوری مسجد گونج اٹھی۔ تو ان حدیث سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، بلکہ غالباً معجم الکبیر میں یہ عطا بن ابی رباح بہت بڑے محدث تابعی ہیں، ان کے متعلق آتا ہے کان المسجد فراش عطائن 20 سنہ، 20 سال تک یہ مسجد میں انہوں نے گزار دیے تھے۔ ایک غلام تھے، عورت نے علم کے شوق میں، ان کو علم کا بڑا شوق تھا، علم حاصل کرتے رہتے رہے، شوق دے کے آزاد کر دیا، پھر 20 سال انہوں نے مسجد میں گزار دیے۔ بڑے بڑے بادشاہ آتے تھے، عطا ایک اشارہ کرو بڑی کوٹھی تعمیر کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور ان کی موجودگی میں بادشاہ اعلان کرتے تھے کہ یہاں حج کے موقع پہ یا بیت اللہ میں جب تک عطا بن ابی رباح موجود ہے کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ بلکہ مجھے اچانک یاد آیا عبداللہ بن عمر، ایک صحابی رسول بہت بڑے عالم، وہ جب حج کے لیے عمرے کے لیے آئے تو لوگ اکٹھے ہو گئے اور مسئلے پوچھنے شروع کر دیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حیرانگی ہے مکے والے تم پہ، تم مجھ سے مسئلے پوچھتے ہو، وفیکم ابن رباح، حالانکہ تم میں عطا بن ابی رباح جیسا بڑا عالم موجود ہے۔ آپ اندازہ کریں وہ کتنے بڑے عالم تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 200 کتنے 200 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو میں نے بیت اللہ میں دیکھا کہ وہ امام کے پیچھے آمین اونچی آواز میں کہا کرتے تھے۔ کس آواز میں؟ اونچی آواز میں کہا کرتے تھے۔ تو پیارے بھائیوں بزرگوں ساتھیوں، نبی علیہ السلام کا عمل، صحابہ کا عمل موجود ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی موجود ہے کہ یہودی جو ہیں وہ آمین سے چڑھتے ہیں، سلام سے اور آمین سے چڑھ کھاتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا عظیم عمل ہے، اس کا انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر پتہ نہیں کیسے لوگوں کا دل کرتا ہے۔ حالانکہ آپ کو مزے کی بات بتائیں، بعض لوگ اس معاملے میں اتنے ضدی ہو جاتے ہیں، مسئلہ بالکل واضح ہے، کلیئر ہے حدیثوں میں، آمین اونچی۔ ایک مولوی صاحب ہے بہت بڑے، ہم نام نہیں لیتے، ہے وہ بہت بڑے اسکالر ہیں، PhD ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی، کتاب میں کہتے ہیں، یہ مزے کا لطیفہ ہے آپ کے لیے، اچانک مجھے یاد آ گیا تو سنا دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آمین آہستہ آواز میں کہنی چاہیے۔ کون سی آواز میں کہنی چاہیے؟ جاگ رہے ہیں نا صاحب؟ آمین آہستہ آواز میں کہنی چاہیے۔ بندہ ڈاکٹر صحیح پڑھا لکھا، آمین آہستہ آواز میں کہنی چاہیے۔ یہ ثابت کریں کہ ہم کہاں سے؟ صحیح البخاری سے۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے غالباً وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ ایک صحابی کی، فرماتے ہیں کہ میں گیا مسجد میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے
نماز پڑھی، میں کوئی چوتھی پانچویں صف میں کھڑا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا، ساتھ آمین کہی، میں نے سنی، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے۔ کیوں جی نہیں سمجھ آئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہی، میں کوئی چوتھی پانچویں صف میں تھا، میں نے سنی، اس سے کیا ثابت ہوا؟ آمین آہستہ۔ بہت بڑے اسکالر حضرت، بہت بڑا نام ہے ان کا، تو اب ہم کیا کہیں، ضد نہیں تو اور کیا ہے، ورنہ یہ علماء بھی جانتے ہیں کہ یہ مسئلے حدیث کے بالکل کلیئر ہیں، دو ٹوک یہ مسائل ہیں، بالکل واضح ہیں، ان میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ سب کو ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی جی وہ بھی تو یہ اس کے قائل ہیں، بالکل قائل ہیں، کشف المجوب جو تو انہوں نے مانا بھی ہے، لیکن کیا کریں گے؟